السلام علیکم. آج کے پروگرام میں ہمارا مین ٹاپک تو سپریم کورٹ کے اندر جو پاناما کیس کی تحقیقات ہیں اسی کے اوپر بات کریں گے, وہی فوکس رہے گا. لیکن پرائم منسٹر نے گزشتہ روز جو نو منتخب امریکی صدر ہیں ان کو ٹیلی فون کال کی اور ٹیلی فون کا جو ٹیکسٹ انہوں نے کنورسیشن کا جاری کیا اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا نے کافی تضحیک امیز انداز میں پاکستانی پرائم منسٹر اور ٹرمپ کی گفتگو کو پیش کیا ہے. اور اس کی وجوہات وہ ٹیکسٹ ہے جو جاری کیا گیا پرائم منسٹر کی اس میٹنگ کی اس گفتگو کے بعد, ٹیلی فونک کال کے بعد. تو پرائم منسٹر کا جو بھی میڈیا مینیجرز ہیں ان کو ایٹ لیسٹ کچھ جو سفارتی آداب ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. انہوں نے جو ٹیکسٹ جاری کیا اس کے اندر لکھا ہے کہ ٹرمپ نے کہا یو آر اے ٹریفک گائے, آپ تو بڑے زبردست آدمی, آپ سے ملا بھی نہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ جیسے برسوں سے یارانہ ہے ہمارا. اس قسم کی گفتگو اس میں پیش کی. تو میں نے تو جنوری 20 کو عہدے کا چارج سنبھال لیں, لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اپنا ہی کر سمجھی جو مرضی آ جائیں, وہی والی لینگویج یوز کی ہے کہ میں تو 20 کو چارج سنبھالنا ہے لیکن پہلے بھی آنا ہو تو موسٹ ویلکم, جب مرضی آ جاؤ. یہ وہ باتیں ہیں جس کو واشنگٹن پوسٹ, CNN جو خود امریکی میڈیا ہے وہ اس کے اوپر کافی زیادہ انہوں نے تمسخر اڑایا. پھر برٹش جو مین لیڈنگ پیپرز ہیں اس کی طرف آ جائیں, گارڈین اور انڈیپینڈنٹ جو ان کا نیوز پیپر ہے اس کے اندر بھی چھپی ہوئی خبروں کو پڑھیں تو لگتا یہ ہے کہ مناسب طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا. اس کو ایک پازیٹیو وے میں اس گفتگو کو پیش کرنا چاہیے تھا, نہ کہ اس کے اندر کچھ کیس بلڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. اس کو یہیں چھوڑیں گے. دوسرا پاناما پیپرز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف والوں کا خیال یہ ہے کہ PMLN والوں کے پاس ایسی دستاویزات نہیں ہیں جس سے منی ٹریل اسٹیبلش ہو پائے, اور جو خط پیش کیا گیا قطر سے حماد بن خلیفہ الثانی کا, وہ ان کے خیال میں اس کی تصدیق بھی نہیں ہوئی اور سپریم کورٹ کے جج نے آبزرویشن بھی دے دی کہ یہ تو ویریفائڈ کاپی بھی نہیں ہے, تو اس کے اوپر تو آرگومنٹ بلڈ کرنا بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر نون لیگ بس فارغ ہو جائے گی, 2-3 پیشیوں کی مار ہے, بس چھٹی ہو جائے گی ان کی. تو آج پروگرام میں اسی کے اوپر ہم فوکس کریں گے. اور دوسرا ٹرسٹ ڈیڈ بھی امینڈڈ کاپی اس کی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے پیش کی گئی ہے. ایک پہلے ڈیڈ دی گئی تھی, اس کے بعد ایک نئی آ گئی, دونوں میں فرق کیا اس کو بھی بات کریں گے پروگرام میں. اس میں ہمارے پاس ہیں بیرسٹر ظفر اللہ صاحب, مشیر ہیں وزیر اعظم کے, ویری وارم ویلکم. اس کے علاوہ کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, اور شازیہ مری صاحبہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جسٹس شائق عثمانی صاحب فارمر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. جسٹس صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب, کس کی چھٹی ہونے والی ہے سپریم کورٹ میں, آپ کی کہ تحریک انصاف والوں کی؟ میں نے سیاسیات پڑھی ہے اور قانون پڑھا ہے, میں نے پیشین گوئیاں نہیں پڑھی, اس لیے میں پیشین گوئی تو کر نہیں سکتا. میں بالکل اس معاملے میں 100% نااہل ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عدالت عالیہ, عدالت عظمیٰ نے کئی دفعہ PTI کی لیڈرشپ کی موجودگی میں یہ آبزرویشن دی ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسی بحثیں ہوتی ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ فیصلے بھی سنا دیتے ہیں. کل بھی میں نے ٹی وی میں پریس کانفرنس میں فیصلہ سناتے ہوئے ایک محترم لیڈر کو دیکھا تھا. میرا اپنا گزارش یہ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ ایویڈنس ہماری ٹھیک ہے یا غلط ہے, PTI کی ایویڈنس ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس کا پریروگیٹو صرف عدالت عظمیٰ کو ہے. تھوڑا سا اور انتظار کر لیتے ہیں, بے صبری کاہے کی ہے. البتہ ہم غالباً درخواست دے دیں یا مطالبہ کریں گے اگلی تاریخ پہ کہ آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ سنیں. ہماری یہ ریکویسٹ ہے تاکہ جو بھی ہے فیصلہ ہو جائے. تو میں تو اتنا کہہ سکتا ہوں. زیادہ سے زیادہ اب اگر نعیم بخاری کے پاس تھوڑا ٹائم انہوں نے اور دیا اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے, 2 یا 3 میری اسسمنٹ دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایویڈنس 0 دی ہے, 0. ہم نے ہماری چونکہ حکومت کے جو پرائم منسٹر ان کا خان, حکومت تو نہیں کہنا چاہیے, انہوں نے تسلیم کر لیا یہ ہے, تو صاحب ذرا اونس ان پہ شفٹ ہوا کہ آپ ایکسپلین کر رہے ہیں. جو ایکسپلینیشن کے کاغذ دیے ہیں اس کے 2 آپشن تھے. ایک تو یہ ہے کہ میاں صاحب کے پرائم منسٹر صاحب کے لائرز اس کو ایکسپلین کر دیتے. ایک یہ ہے کہ وہ پہلے بول لیں, نقص نکال لیں, تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ جواب دے دیں گے. انہوں نے یہی پسند کیا PTI نے. ہم نے کہا میں کوئی اعتراض نہیں کرتے. انہوں نے اس میں اندر جو بھی ان کے تئیں کنٹرڈکشن تھے وہ انہوں نے پیش کر دیے. اپنی آرگومنٹ تو 0. جب ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم 35 منٹ اور لیں گے, یہ الفاظ تھے محترم لرنڈ کونسل بخاری صاحب کے. شیخ رشید صاحب بھی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جی مائی لارڈ میں 10 سے 15 منٹ لوں گا. جماعت اسلامی کی پٹیشن ہے, وہ اس کیس ایز سچ ہے ہی نہیں. ان کا مطالبہ جنرک ہے کہ کمیشن بنایا جائے تحقیق. آئی ڈونٹ نو وہ کتنا لیتے ہیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب, پرائم منسٹر صاحب کی جو فیملی ہے وہ ہے, ان کے لائر لیں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ بھی 1 یا 2 دن سے زیادہ لیں گے. تو اصولاً جو ہماری درخواست ہے, ہم شاید فارمل مطالبہ بھی کریں گے کہ آپ اس کو ڈے ٹو ڈے سن لیں. 6, 7, 8 اس کی وجہ چیف جسٹس صاحب کا فیئر ویل جو بظاہر سن رہے ہیں ابھی,
وہ 14-15 کو ہے, اس کے بعد چھٹیاں ہو رہی ہیں. 30 دسمبر سے تو ویسے ہی ان کی ریٹائرمنٹ ہے. نہیں, چھٹیاں ہو جائیں گی 14-15 کو, ونٹر ہالیڈے. ونٹر. اس کے مطلب ہماری درخواست یہ ہے, اور ہماری ان سے بھی یہی ہوگی کہ اس سے پہلے فیصلہ ہو کہ جائے, جو بھی فیصلہ ہونا ہے ہو جائے, اور یہ بھی اس کو غیر معمولی طویل بھی نہ کریں, اور ہماری ریکویسٹ جو ہم نے کورٹ کو کرنی ہو یہ بھی ساتھ دیں گے تاکہ جلدی فیصلہ. ویسے آپس میں اگر آپ رولز آف دی گیم طے کر لیں تو یہ 3-4 ہیئرنگ سے زیادہ کی گیم ہے نہیں ہے. یہ کبھی بھی نہ تھی نہ ہے, لیکن ہم نے تو کوئی ٹیکنیکل اعتراض آج تک ایک نہیں کیا, نہ ایویڈنس پہ, نہ ہم نے پروسیجر, نہ ہم نے کمیشن. مثلا جو عمران خان کے خلاف حنیف عباسی کی درخواست ہیں, کل بھی, پہلے تو جب آپ نے جمع نہیں کرایا 1 مہینہ 1.25 مہینہ کرایا, تو کل بھی ان کے وکیل نے اعتراض کیا کہ یہ نہیں. ہمارا اصول یہ ہے, ہم نے پالیسی بنائی ہوئی ہے, کوئی اعتراض نہیں کرنا, درخواست کرنی ہے جناب جلدی فیصلہ کریں. عارف علوی صاحب, آپ سے اس کا رد عمل چاہوں گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلی ہیئرنگ کریں تاکہ 3-4 پیشیوں میں کیس کا فراغت ہو جائے, بجائے یہ کہ چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں, چھٹیاں آ جائیں, معاملات اور آگے لٹک جائیں گے. کیا کہتے ہیں آپ کی جماعت کیا کہتی ہے اس کے اوپر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آن ایئر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم اور یہ مل کر مشترکہ درخواست دیتے ہیں کہ ڈیلی ہیئرنگز کریں اور یہ چھٹیوں سے پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے. میں پورا اتفاق کرتا ہوں, یہ ایک مثبت بات ہوگی, اس معنی کر کے مثبت بات ہوگی کہ یہ طول نہ پکڑے, اس طرف اونٹ جس طرف بھی اونٹ بیٹھنا ہے وہ بیٹھ جائے. تو یہ 100% اگری, ان سے کہیے کہ یہ ہمارے ساتھ مل کر یہ بھی دیں اور ہم بھی دیتے ہیں کہ ڈیلی ہیئرنگ ہو, تو یہ اگری کر جائیں. تو یہ بات ہم نے انسٹرکشن کو دے رہے ہیں یا مطالبہ کر دیا ہے تو یہ قبول کر لیں گے وہاں انشاءاللہ. ہم تو کھڑے ہوئے کہنے والے ہیں. بس تو ٹھیک ہے, میرے خیال میں کافی مناسب ہے اگر آن ایئر آپ دونوں جماعتیں کمٹمنٹ دے رہی ہیں. جی جی بالکل آن ایئر اگر آپ عارف علوی صاحب آپ بھی یہ کمٹمنٹ دے رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی کہ آپ کورٹ کے اندر جا کے بھی یہ بیان دہرا دونوں مل کر یہ درخواست دے سکتے ہیں. جی تو اچھی پیش رفت ہوگی کہ یہ معاملہ جس طرف بھی بیٹھ جاتا ہے جائے. دوسری بات جناب علی, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی ٹرمپ کی, تو وہ آپ جانتے ہیں امریکن جو ڈائلیکٹ ہے اور امریکن جو انگلش ہے اور امریکن کلچر جو ہے اس میں ہائپر بولے ہوتی ہے نا. یہ ہائپر بولے میں آتا ہے کہ فینٹاسٹک مین, یو آر اے فینٹاسٹک گائے. اچھا, یہ ایک اتنا کیجولی یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں, جیسے جاتے جاتے جب میں امریکہ پہلی مرتبہ گیا تو وہ کہتے ہیں یو مسٹ ٹیک کیئر آف یور سیلف. اچھا, میں سمجھتا تھا کہ یار اس بندے کو مجھ سے کتنی محبت ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ تم اپنا خیال رکھنا, مگر پھر مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ان کی روٹین کرٹیسیز کے اندر چیزیں آتی ہیں, اور جس طرح سے یہ بات کی گئی تو یہ اس وجہ سے دنیا میں ری ایکشن ہوا یا لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہ اسی فریم میں رہنا چاہیے تھا کہ یہ ہائپر بولے ہے گفتگو کا. جیسے سلام کیا جاتا ہے تو سلام میں سلامتی کی بات ہوتی ہے کہ بھئی تم پر سلامتی ہو اور یہ وہ, اور اسی کے اوپر فوکس کر کر آپ سارا گفتگو اس پر لے آئیں تو وہ بات مناسب نہیں ہے. مگر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس سے یہ غلطی ہوئی, ناٹ بینگ اویئر آف امریکن کلچر, اور انہوں نے اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. چلے خیر, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلطی تھی جو ان کی سمجھ میں آنی چاہیے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے بات کی, یہ جو مقدمہ ہے اس کے 2 پہلو ہیں اور بڑے کلیئر پہلو ہیں, اور یہ جانتے ہیں اور میں اوپنلی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک اس کا لیگل پہلو ہے, ایک اس کا عوام فہم پہلو ہے. عوام فہم پہلو کیا ہے؟ عوام فہم پہلو یہ ہے کہ ندیم ملک صاحب, میں اس ملک میں رہتا ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ ملک کے اندر بے انتہا کرپشن ہے, اور میں یہ جانتا ہوں, یہ صرف پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان سے بے انتہا پیسہ باہر جاتا رہا ہے. یہ اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی میں کہا تھا کہ صرف 7 سوئس بینکس کے اندر $200 بلین ہے, جس کے بعد وہ ان الفاظ سے پیچھے ہٹتے رہے. یہ سارا ہمارا ہی پیسہ ہے نا, ہمارے یہاں سے کسی نہ کسی انداز سے باہر گیا ہے. یعنی اور ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ جناب اگر یہ پیسہ آ جائے واپس تو سارا قرضہ بھی واپس ہو جاتا ہے اور پھر بھی بہت سارا پیسہ بچ جاتا ہے. تو جو ملک کا حال ہے اس اعتبار سے یہ دبئی جانا, ملیشیا جانا, انگلینڈ جانا, ٹیکس ہیونز میں جانا, تو یہ ایک وہ کیس ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے کرپشن کے اعتبار سے بے انتہا ضروری. مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کے اوپر جسٹس شائق صاحب سے بھی اور شازیہ بی بی سے بھی بات کر لوں. پہلے جسٹس شائق عثمانی صاحب سے بات کر لیں. شائق عثمانی صاحب, یہ نقطہ اہم ہے جو عارف علوی صاحب اٹھا رہے ہیں. اس کیس کو ہی بنیاد بنا لیں تو 450 لوگ ہیں جن کی آف شور کمپنیز صرف ایک پاناما والی ایک کمپنی موزیک فنزیکا سے سامنے آئی. اس کے علاوہ دبئی کے اندر $7.5 ارب کہا جاتا ہے کہ 3 سالوں میں پاکستان سے پیسہ گیا, UAE کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں لگا.
جو سوئس بینکس کا بتا رہے ہیں وہ تو ایک سوئس منسٹر کا بیان ہے جس کو ڈار صاحب نے کوٹ کیا تھا، لیکن اربوں ڈالر ہیں جن کے اوپر پاکستان میں اگر مناسب قوانین سازی اور انفورسمنٹ کریں تو وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آ سکتا ہے. کوئی طریقہ کار ایسا اس کیس کی بنیاد کے اوپر وضع ہونا چاہیے؟ وہ تو یقیناً ہونا چاہیے، لیکن اصل میں آج کل پرابلم یہ ہے کہ جب سے یہ انٹرنیٹ وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا اور انٹرنیٹ بینکنگ وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا، جہاں پہ آپ صرف ایک بٹن دبا کر کے آپ ملینز آف ڈالرز ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، اور اب تو ایک قسم کی ہنس بن گئی ہے کہ کس طرح سے پیسے کو ٹرانسفر کرنا چاہیے، اس طرح سے ٹرانسفر کریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. بلکہ MBA میں مجھے یاد ہے بہت عرصہ پہلے میرا کوئی نیویو تھا یا کوئی تھا جو کورس کر رہا تھا، تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے ایک سوال تھا ان کے پاس کہ آپ نے $50 ملین اس جگہ سے فلاں جگہ ٹرانسفر کرنے ہیں، اس طرح کرنے ہیں کہ کوئی ٹریس نہ رہے. یہ باقاعدہ سوال تھا جس کا کہ وہ ان کو جواب دینا تھا. تو یہ تو ایک قسم کی سائنس بن گئی ہے پیسے ٹرانسفر کرنے کی. اور دوسری بات جو یہ ہے کہ چونکہ ٹیکسیشن آج کل سارے دنیا کے ملکوں میں بہت زیادہ ہے اور بہت سخت ہے، اور لاز بھی بہت سخت ہیں سوائے ہمارے ملک کے جہاں آپ جو مرضی چاہیں کریں. تو یہ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ سب ملکوں نے یہ آزادی دی ہے کہ وہ جا کر کے آف شور کمپنیز بنا کر کے ایسے چھوٹے چھوٹے جزیروں میں بنائیں اور وہاں پر ٹیکس سے ان کو بچت ہوتی ہے. لیکن وہ آف شور کمپنی چونکہ انہی ملکوں کی مثلا انگلینڈ کی اپنی جو آف شور جو ان کے ٹیکس فری ہیونز ہیں وہ کو 5-6 تو جزیرے انگلینڈ کے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے قوانین آپ کو معلوم ہیں کتنے سخت ہیں، لیکن انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں چونکہ اس سے فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسز تو شاید بچتے ہیں ان لوگوں کے بزنس مین کے، لیکن جو وہاں وہ پیسے رکھتے ہیں اور جو وہاں خرچ کرتے ہیں اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، تو وہ میک اپ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ اب اس فائنینشیل کلچر کا ایک حصہ بن گیا ہے اور اس سے بچت بہت مشکل ہے. جیسے شائق عثمانی صاحب، if there is a will there is a way، اس کا راستے موجود ہیں. اب تو کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہے نہیں ہے جس کو آپ ٹریک نہیں کر سکتے. 9/11 کے بعد سے جو یہ نو یور کسٹمرز والے رول آئے تھے، انٹرنیٹ ٹرانزیکشن اور فائنینشیل ایکشن، یہ جو ٹیررزم فورس تھی، فائنینشیل ایکشن ٹیررزم فورس، یہ اس کے اوپر انہوں نے اتنا زیادہ کام کیا ہوا ہے کہ اگر ہم چاہیں اور یہ لوگ جو وہاں جا کے پیسہ لگا رہے ہیں، آپ اسے بلیک سپاٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں فار ٹیکس پرپسز کہ یہاں جو پیسہ لگائے گا وہ کالا دھن تصور ہوگا. بائنڈنگ کر سکتے ہیں جو پاکستانی ریزیڈنٹ ہے اگر وہاں انویسٹ کریں گے تو انلیگل ہوگا، ان لافل ہوگا. طریقہ کار موجود ہے اگر کرنا چاہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو تیاری کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو قانون سازی کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو انویسٹیگیٹو ایجنسیز بنانی پڑیں گی، ان کے اپنے کانٹیکٹس ایسے ہونے چاہیے کہ وہ ٹریس کر سکیں. وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے. تو جب تک شازیہ بی بی سے اس پہ بات کرتے ہیں. شازیہ مری صاحبہ، اس کے اوپر میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو پارلیمان کے اندر یہ پاناما والا ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے پرائم منسٹر کی فیملی کا نام ہے، تو اس کی انویسٹیگیشن اور کنکلوژن، ارلی کنکلوژن بہت ضروری ہے پاکستانی سیاست کے لیے بھی اور شفافیت کے لیے بھی. لیکن اوور آل کانٹیکسٹ جو ہے وہ ابھی بھی مسنگ ہے کہ دبئی جا رہا ہے، کہیں اور سنگاپور جا رہا ہے، ملیشیا جا رہا ہے یا سوئس بینکس میں جا رہا ہے، تو اس کو ہم پکڑنے کی، روکنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے. جی شکریہ ندیم صاحب. بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اپوزیشن کی اور جو دیگر ملک کے اندر لوگوں کی رائے ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. قطعاً کسی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم صاحب خود یا ان کے اہل خانہ کے جو نام آ رہے ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس جرم میں شریک ہیں یا مجرم ہیں. ہم نے کہا ایک الزام لگائے، انٹرنیشنل سطح پہ لگائے. آپ نے بھی بارہا بے شمار پروگرامز اس ایشو پہ کیے ہیں اور کبھی بھی کسی نے جو ہے وہ یہ حتمی اعلان یا فیصلہ نہیں سنایا، بلکہ یہ کہا ہے کہ ایک پروسیس کے ذریعے کوشش کی جانی چاہیے اور سچی کوشش کی جانی چاہیے کہ اگر یہ الزامات ہیں تو ان کا سامنا کیا جائے. اور خوشی ہمیں اس وقت ہوئی کہ جب وزیر اعظم صاحب نے 2 مرتبہ ٹیلی ویژن پہ آ کے قوم سے خطاب کیا تو ہم نے کہا کہ چلے وہ خود کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کر رہے ہیں، ان کے اپنے الفاظ ہیں. پارلیمنٹ میں تشریف لائے، امید یہ تھی کہ کچھ سوالات جو اپوزیشن نے کیے تھے اس کے کلیئر کٹ جوابات مل جائیں گے. تو پارلیمنٹ جو سب سے بہترین فورم ہے، سپریم فورم ہے اس ملک کے اندر، اس میں کھڑے ہو کے وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ، بولڈ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چیزوں کو کلیئر کر دے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت کنفیوژن بڑھاتی گئی. کنفیوژن بڑھانے کے لیے انہوں نے پھر ٹیم بھی مقرر کر دی. وہ ٹیم روز ٹیلی ویژن پر آ کر عوام کے پیسوں سے پریس کانفرنسز کرتی رہی.
ضرورت اس بات کی تھی کہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اگر آپ کے پاس، اور اگر آپ بالکل پکا اس کو یقین رکھتے ہیں کہ آپ اس میں ملوث نہیں ہیں، جو کہ ہماری بھی خواہش ہوگی کہ آپ نہ ہوں، تو پھر آپ اس میکنزم کو تیار کرنے میں اپوزیشن کی مدد کرتے، ٹی او آرز پہ نہیں لڑتے، کمیٹی کے ممبران کے کتنے نمبر ہوں گے اس پہ نہیں لڑتے، ٹی او آرز پہ بیٹھ کر کم از کم کوئی ایسا مڈل وے جو ہے وہ اختیار کرتے، کیونکہ آپ حکومت تھے، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، لیکن اتھارٹی کا بیجا استعمال کرنا نامناسب ہوتا ہے کسی کے لیے بھی جو اتھارٹی میں بیٹھا ہو یا پوزیشن آف رسپانسبلٹی میں ہو، کیونکہ وہی اس کا چیلنج ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ دن بدن جو ہے وہ ٹیمپریچرز بڑھتے چلے گئے حکومت کے اراکین کے، بعض اوقات تو ایسی زبان استعمال ہوئی کہ جس کا جواب دینا بھی مناسب نہیں ہے اور نہیں تھا ہمارے لیے۔ لیکن شازیہ اب تو وہ سٹیج ہے کہ 7-8 ماہ کے بعد گزشتہ روز نیشنل اسمبلی نے ایک بل پاس کر لیا، وہی کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے امینڈڈ ٹرمز کے اوپر۔ سینٹ میں ہو سکتا ہے کہ وہ مشکل پیش آئے کیونکہ وہاں پارٹی آپ کی ہے۔ ندیم صاحب میں اسی پہ آ رہی تھی۔ دیکھیں سب سے پہلے تو حکومت، نواز شریف صاحب خود ایک خط لکھتے ہیں آنریبل سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس کو، اور ان کو جواب مل جاتا ہے کہ جی کوئی لا ایسا نہیں ہے، جو 56 کا لا ہے وہ ٹوتھ لیس ہے۔ یہ میں آپ کو ریکارڈ کے لیے بتا رہی ہوں کہ یہ باتیں ریپیٹ ہو چکی ہیں۔ 1956 کے لا کو انہوں نے بالکل جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا۔ اسی لیے اپوزیشن نے یہ بہتر سمجھا اور اعتزاز احسن صاحب نے ایک لا ڈرافٹ کیا جس پہ تمام اپوزیشن اکٹھی ہوئی، انڈورس کیا کہ جی میکنزم تیار کرنا چاہیے جو کہ اس پورے ایشو کو ایڈریس کر سکے، جو پیناما انکوائریز ایکٹ ہے۔ حکومت بضد کہ جی ہم اس طرح کام نہیں کریں گے، ان کو کیا خوف تھا، کیا ڈر تھا؟ خوف ڈر ان کو نہیں ہوتا کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم پر یہ الزام غلط لگایا جا رہا ہے، ان کو ڈر نہیں ہوتا۔ آپ ایک پیناما کا بل لے آئے جو آپ نے جس کا ذکر کیا، کمیشن کا وہ لے آئے بل، اور وہ کمیشن مطلب اس میں مذاق سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ کمیشن جو ہے، جو حکومت کا بل ہے، جو کہ انہوں نے زبردستی پاس کرایا ہے، تین دن ان کے پاس کورم نہیں تھا، چوتھے روز انہوں نے منتیں کر کے اپنے لوگوں کو بلا لیا، وہ 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے کہ جی بیٹھ جاؤ ہمارا یہ بل آ جائے۔ آپ یقین کریں کہ اس روز میں زاہد حامد صاحب کا آپ کو ایٹیٹیوڈ نہیں بتا سکتی کہ وہ کس طریقے سے ایک اپوزیشن کے ممبر کو مخاطب ہو رہے تھے۔ آئی کی ناٹ دس واز ریڈیکولس، کیونکہ اگر آپ نے پارلیمنٹ کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے تو پھر اس پر ہم ضرور اعتراض کریں گے۔ اور اس بل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کمیشن بنائے گی، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کی پروسیجرز میں بھی کام کرے گی اور ڈیٹس بھی ڈیسائیڈ کرے گی کہ رپورٹ کتنے عرصے میں پیش کی جائے۔ تو جب فیڈرل گورنمنٹ کو یہ تمام کام خود کرنا ہے تو 56 کا کمیشن تو موجود، کمیشن ایکٹ موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت میں بیٹھے ہیں ادارے، تو مجھے بریک لے لینے دیں، بریک لے لینے دیں، اس کے اوپر بیرسٹر صاحب سے بھی رائے لیں گے اور پھر جسٹس صاحب سے بھی چاہیں گے کہ اس کے اوپر اپنا انالیسس دیں۔ ایک بریک لے لیں، پہلے ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، اب آپ کی باری ہے جواب دینے کی۔ دیکھیے، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ پاناما کا جو بھی ایشو سیٹل ہوتا ہے، اس کی روشنی میں ہمیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور جیسا جسٹس صاحب نے کہا بالکل انہوں نے صحیح کہا۔ اسحاق ڈار صاحب کی زیر صدارت کمیٹی بنی ہوئی، میں بھی اس کا ممبر ہوں۔ ہم نے فی الحال 4-5 کام تو کر ڈالے ہیں۔ ہم نے یہ طے کر دیا ہے کہ جو سوئٹزرلینڈ کے ساتھ ہماری بائی لیٹرل ٹریٹی تھی، بہت زور لگا کے ہم نے اس کو سائن کیا۔ اس کی امپلیکیشن لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں بھی معلومات ملیں گی ایسٹس کی، وہ ٹیکسیشن کا بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ سیکنڈلی، جو ملٹی لیٹرل کنونشن ہے اس کے اوپر، اس کا بھی ہمارا بالکل فائنل پروسیس میں ہے، انشاءاللہ اس کے بھی ہم ممبر بن جائیں گے۔ تو معلومات لینا، پیسے منگوانا، لینا 2018 تک کچھ ملے گا نہیں جی، لیکن دیکھیں پاکستان نے شروع کر دیا نا، پہلے کسی نے نہیں کیا، اس لیے کے بعد ہوا ہے زیادہ تر۔ تیسری بات، جو نیا کمپنی لا ہم لائے ہیں اس کے اندر ہم نے بائنڈ کر دیا ہر ایک کو کہ وہ جو فارن آپ کے ایسٹس ہیں، کمپنیاں آف شور، آپ ان کو بتانا پڑے گا۔ یہ ہماری طرف سے ایک کوشش ہے۔ ہفتے میں ایک دفعہ ہم ملتے ہیں، ایف بی آر، ایس سی سی پی، سارے لوگ، اور میں اوپنلی کہتا ہوں آپ سے بھی، ان دوستوں سے بھی، ڈاکٹر سلوی صاحب پہلے بھی ہمارے ساتھ لا میکنگ میں بہت کوآپریٹ کرتے ہیں، اچھی تجویزیں لیتے ہیں، ہمیں اور سجیشن دیں، ہم بالکل اوپن ہیں۔ لیکن اس پہ میرا ایک اعتراض ہے جی، آپ کی ایف بی آر کو پتہ تھا یہ لوگ جا رہے ہیں دبئی یو اے کی مارکیٹ میں، آپ کی ایف بی آر کو ایٹ لیسٹ یہ لسٹیں چھپنے کے بعد پاناماز اور بہاماز کی ڈیٹیلز بھی موجود تھیں، آپ کے پاس نیب قوانین کے اندر پروویژن موجود ہے ایسٹ بیونڈ مینز والے، نہ ایف بی آر نے ایکٹ کیا،
نہ اسٹیٹ بینک نے ایکٹ یہ کیا، ممکن ہے، نہ نیب لیکن نے میں کیا۔ آپ کو اصلاح کی یہ بتا رہا سپریم ہوں، کورٹ میں نہیں تھا جانا معاملہ، نہیں۔ اس لیے نہیں ایکٹ کیا انہوں نے اور وہ اوپر بیٹھے۔ میں اصلاح کی طرف، چوتھی بات جو ہے نیب کے قوانین، ڈاکٹر صاحب کا کئی دفعہ میری ان سے بات چیت ہوئی ہے، ہم نے مل جل کے ایک پارلیمانی کمیٹی اللہ کرے چل پڑے اور شاید ہم اپنا ایک زبردست بل بھی اپنا لے آئیں اس میں، تاکہ ہم ساری پارٹیاں بیٹھ کے ونس فار آل اس معاملے کو جو طے کرنا ہے کر لیں۔ میں اس اسٹیپ پہ آتا ہوں۔ ٹی او آر پہ میں ایک دو فکریں کہوں گا چونکہ میرا فرض بنتا ٹی ہے۔ او آر کی بحث چھوڑ دیں، لمبی ہو جائے گی۔ یہ بتا دیں کہ آپ نے جو بل پاس کیا ہے، میں اس میں میری لازم اس لیے یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، ایک فکرہ کہوں گا کہ ہماری طرف سے 100% ایک نیتی تھی، شاید کوئی پولیٹیکل اپروچ کا کسی کا آبجیکٹو کا فرق ہو، اس سے آگے میں نہیں جانا چاہتا، ہماری بدنیتی نہیں تھی۔ اب جاتے ہیں 56 پہ۔ دیکھیے، ایک ہے پاناما، ایک ہے پاکستان کے اندر ہزاروں سینکڑوں انکوائریاں ہوتی ہیں، اس کا بھی کوئی لا بننا ہے کہ نہیں بننا۔ پاناما کا تو معاملہ الگ ہو گیا نا، وہ چلا گیا اب سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ کی جو 184(3) کی پاور ہے، نہیں مجھے بات کر لیں بیرسٹر صاحب، پھر آپ جواب دے دیجیے گا۔ جی آپ بھی کہہ لیجیے گا، بیرسٹر صاحب بات پوری کر لیں۔ 184(3) ہے نا، یہ ان لمیٹڈ ہے۔ آپ جو بھی لیجسلیشن لاتے، کمیشن بنتا نا، اس کی پاور لمیٹڈ ہوتی۔ کیا پاور ہوتی ہے اس میں؟ لیکن آپ نے بڑی پروویژنز ڈالنی ہیں، کافی زیادہ میں اس پہ بعد میں آتا ہوں، پاورز دینی ہیں اس لاء کے اندر، جو ابھی سینٹ سے پاس نہیں ہو سکے گا۔ نہ ہو، میں کہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ یہ سپریم کورٹ کا جو معاملہ چلا گیا ہے، پی ٹی آئی بھلے لے گئی ہے، یہ کمیشن، میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی والا کے جو ڈرافٹ بھی اگر آپ مان لیں، اس سے بھی یہ مچ پاورفل فورم ہے۔ اب آ جائیں 56۔ دیکھیے، وہ ایک ہماری دھیان ضرورت ہے ملک کی، کیا انکوائریاں ہونی ہے نا، ہم نے آپ کو اپوزیشن کے ساتھ مل کے کرنا چاہیے تھا، آپ نے تو وہ باہر نکلے تھے، آپ نے پاس کر وہ چونکہ ان کو پاناما سے لنک نہیں، انہوں نے ہم سے لڑائی کی ہے جی، فلور آف دا ہاؤس۔ مجھے آپ اجازت دیں میں بات پوری کر لوں۔ میں آپ کی بات میں نہیں روکتا، میرا مزاج یہ ہے، مجھے اجازت دے دیں تو میں بات پوری کر لوں، آپ پورا ٹائم لے لینا بعد میں۔ مزاج میرا بھی نہیں ہے بیرسٹر صاحب، میں کیونکہ اسٹوڈیو میں نہیں ہوں تو یقینی طور پر دقت ہوتی ہے پھر۔ میڈم میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ بات پوری کر لیں، میں بعد میں بول لوں گا۔ جی شازیہ بی بی۔ نہیں آپ فرما لیجئے۔ ہم نے کیا یہ ہے کہ 1956 کا جو لا تھا اس میں دو طرح کی پاور تھی، ایک مینڈیٹری تھی کمیشن کو، ایک گورنمنٹ کنفر کرتی تھی۔ ہم نے جو مینڈیٹری تھی وہ بھی ڈالی، جو گورنمنٹ کنفر کرتی تھی وہ بھی ڈالی۔ اگلی بات، جو 2014 یا 15 میں دھرنے کے لیے کمیشن بنا تھا، اس کی ساری پاور اس میں ڈال دی۔ آپ نے اپوزیشن کو ساتھ لیے بغیر ڈالی نا، ان کو ساتھ لے لیتے۔ وہ اللہ کرے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، اس کا پناہ سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ اب باری باری کراچی سے پوچھ رہے ہیں، وہ مستقل لا بنے اور جو اس کو سٹرانگ کرنا ہے، جو کچھ ڈالنا ہے، میں کہہ رہا ہوں آئے ہم ڈالیں۔ شازیہ بی بی سے پھر عارف الوی صاحب سے۔ شازیہ بی بی جی بتائیے۔ ندیم صاحب، میں خود سمجھنا چاہ رہی تھی کہ جب حکومت خود سپریم کورٹ جانے کی پہل کرتی ہے، اس کے بعد ان کو ایک جواب مل جاتا ہے، لا پر اپوزیشن نے پہل کر ایک بہت مفید اور کمپریہنسو بل تیار کیا جس میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، پیناما انکوائریز سے ریلیٹڈ ہے، اور چلے ایک ایشو ہے نا، اور آپ 10,000 اور چیزوں کی انکوائریز شروع کر دیں، حکومت کو کسی نے روکا نہیں ہے، پر ہم اس ایشو پہ کام کرنے کے لیے فوکس کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد پھر پی ٹی آئی چلی گئی سپریم کورٹ، دیگر جماعتیں بھی گئی، اور ہم نے کہا ٹھیک ہے، یہ ان کا طریقہ کار ہے، اور سپریم کورٹ پر اعتماد ظاہر کرتے ہوئے ہم امید رکھتے ہیں کہ جو چیزیں ان کے سامنے ہوگی وہ بہتر فیصلہ کریں گے، لیکن آپ کو میکنزم پھر بھی چاہیے ہوگا، لہٰذا اپوزیشن کا بل موجود ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ بیرسٹر صاحب بات تو کر رہے ہیں اس بل کے میرٹس، کوشش کر رہے ہیں بتانے کی، جو کہ کوئی بھی نہیں ہے، کیا ضرورت تھی حکومت کو جب یہ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے، اور امیدیں ظاہر کر رہے تھے اس فیصلے سے اور بہت کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ اجلت میں یہ بل لے آئے؟ اتنی اجلت تھی کہ ممبران کٹھے بھی نہیں ان سے ہو رہے تھے، کوشش 2-4 لوگ کر رہے تھے کہ ان کو لے آئیں، ڈیوٹیز تو شازیہ بی بی آپ کو کیا وجوہات سمجھ میں آتی ہیں؟ کیونکہ نیشنل اسمبلی کا یہ پاس کیا ہوا بل سینٹ سے پاس نہیں ہو پائے گا، تو اس اجلت کا انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ چاہ رہے تھے یا دیکھیں نا، جو بل ہے نا، میں تو آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی ملک صاحب، بیکاز آپ باقاعدہ ایک پریپریشن سے پروگرام کرتے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو اپوزیشن نے بل تیار کیا ہے اس کا اور جو ان کا بل ہے جو انہوں نے پاس کرا ہے، اونلی نمبرز کے اوپر، ان کے اپنے ممبرز کو نہیں پتا کہ وہ کس بل پہ ووٹ کر رہے ہیں، آپ اس کا کمپیریزن سلائیڈز یہاں دکھائیں، لوگوں کو اویئر کریں کہ کس طریقے کی لیجسلیشن حکومت نے پاس کی ہے، صرف ایک فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں، اگر یہی طریقہ کار اور یہی مائنڈ سیٹ رہا تو اس ملک میں واقعتاً
کسی کا احتساب نہیں ہو سکتا. اگر آپ سچے دل سے احتساب کے عمل کو یہاں شروع کرنا چاہتے ہیں اس ایگزامپل کو لے کر, تو پھر حکومت کو جو باتیں وہ کر رہی ہے بیان کی حد تک جو وزیر اعظم صاحب نے کی اس کو عملی جامہ پہنانا پڑے گا. یہ تو طریقہ نہیں ہو سکتا. عارف علوی صاحب سے بھی پوچھیں, ڈاکٹر عارف علوی صاحب, اپوزیشن کی رائے بھی آپ نے نہیں لی ہے, اپوزیشن کے اعتراض کے باوجود آپ بل پاس کراتے ہیں. جی ڈاکٹر بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے جو بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے کی لیجسلیشن ڈرافٹنگ کے اندر اور ساری چیزوں کے اندر بڑا کام کرتے ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی باتوں کو, مگر ان کو ایکچولی پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جناب جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم راستے بند کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل کنونشنز میں بات کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, سوئس illicit assets ایکٹ 2010 کا تھا. جب سے میں پارلیمنٹ کا ممبر بناؤں 2013 سے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکٹ حکومت کو کہتا ہے کہ کوئی حکومت جا کر کہے وہ اکاؤنٹ فریز کریں گے اس آدمی کا, اور ساتھ ساتھ یہ کریں گے کہ اونرس آف پروف کہ تمہارے یہ لیجیٹیمیٹ انکم ہے یا نہیں ہے, یہ ہر پولیٹیکلی ٹچ پرسن کے لیے کھلا ہے. میں بار بار کہتا رہا, یہ نہیں ہوا. اب یہ بائیلیٹرل ایکٹس کی بات کرتے ہیں. تو اس حکومت نے میرے کہنے کے باوجود 2010 کا سیکشن 5 اس کا تھا جو آپ کو ٹوٹل اجازت دیتا تھا, وہ نہیں کیا. دوسری بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات کو سخت کریں گے, دوسری طرف یہ 3% پراپرٹی وائٹنر کھولا انہوں نے. یعنی میں ٹیکس پیئر ہوں, میں 30% اور 20% اور 35% دے رہا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, چوری کا راستہ ہے, میں خود اس کی مخالفت کرتا ہوں. اس کو جو پورا راستہ ہے جناب 3% پر وہ وائٹ کرے اور کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے. تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آج کی خبر ہے کہ 19 بلین روپیز کے پراپرٹیز کسی داؤد نام کے شخص کی انہوں نے بلاک کی ہیں, نیب نے کی ہیں, کیونکہ وہ پیسہ جو ہے وہ ان انلیگل چینل سے لے جا رہا تھا. تو یہ بزنس مین کو پکڑنے کے لیے تیار ہیں, سیاست دانوں کو نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج کی ہی خبر ہے اخبارات کی کہ جناب یہ جو انلیگل چینلز ہیں, ہنڈی کی بھی انلیگل جو چینلز ہیں اس سے ڈالر باہر جا رہا ہے اور 110 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے. تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ انٹرنیشنل کنونشنز کی بات کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ اپنا سسٹم یہ تباہ کرتے جا رہے ہیں کہ جناب وہ جو چوری کا معاملہ ہے وہ جب آپ نے پراپرٹی وائٹنر 3% پر کھول دیا تو کون 10% بھی کوئی ٹیکس نہیں دے گا. میں آپ سے شائق عثمانی صاحب سے بھی اس پہ رائے لے لیں. نیب کے حوالے سے جی نہیں, میں ایک چیز, اچھا پھر آپ اس کے بعد پاناما لیکس کے ول وغیرہ پر بھی آ جائیے گا. جی شائق عثمانی صاحب, ایک تو پہلے یہ پراپرٹی والا انہوں نے ذکر چھیڑا ہے, یہ کتنا لافل ہے کہ آپ 3% کے اوپر پاکستان کی ہسٹری بڑھی ہوئی ہے وائٹنر سے, لیکن یہ چوری کا پیسہ وائٹ کرنے کا طریقہ کار دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہم انفورسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر طاقت دکھائیں. دیکھیے یہ تو ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے, ایمنسٹیز وغیرہ ڈکلیئر ہوتی رہی ہیں, اور یقیناً یہ ایک طریقہ ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا. ایمنسٹی کا اصل میں مقصد یہ باقی دنیا کے ملکوں میں بھی استعمال ہوتی ہے, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے آئیں, لیکن وہ تو بہر صورت یہ نظر نہیں آتا. یعنی اگر آپ تھوڑا سا ان کو فائدہ دے دیں اور اس کی وجہ سے وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں تو یہ بہت بڑی چیز ہے, لیکن وہ تو نہیں ہو رہا ہے. اب یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا, یہ جو 3% دے کر کے ہر ایک چیز وائٹ کروا لیں گے, اس سے یقیناً ایک قسم جو یعنی جو صحیح طریقے سے ٹیکس دیتا ہے, صحیح طریقے سے کام کرتا ہے, وہ تو بیچارہ رہ گیا, اور جو غلط طریقے سے کام کرتا ہے اس کو فائدہ ہو گیا. یہ تو یقیناً ناانصافی ہے, اور یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اس قسم کے یہ اپنے بنائیں پروگرامز بنائیں اور اس قسم کے قانون بنائیں گے, اس قسم کی چیزیں کریں گے, تو اس سے ملک میں اور بدگمانی پھیلے گی اور کرپشن پھیلے گی. جسٹس صاحب اس پہ بھی رائے دے دیجئے کہ 56 کا ایک ایکٹ تھا جس کو سپریم کورٹ نے حکومتی خط کو مسترد کر دیا کہ ٹوتھ لیس ہے, ہم بدنام ہوں گے, ہم نہیں اس میں جاتے, اور اس کے اوپر نیا قانون نیشنل اسمبلی سے بغیر اپوزیشن کے حکومت نے پاس کیا, اس کے اوپر کیا رائے دیں گے؟ دیکھیے 1956 ایکٹ جو تھا وہ بعد میں امینڈ بھی ہوا تھا, یاد نہیں مجھے کب امینڈ ہوا تھا, لیکن کافی تھوڑے دن پہلے کچھ چند سال پہلے امینڈ بھی ہوا تھا, اور اس میں کوئی نئی چیزیں ڈالی گئیں. اس میں یہ بھی ڈالا گیا تھا کہ ایک جج بھی اس کو ہیڈ کر سکتا ہے کمیشن کو, یہ سب چیزیں ڈال دی گئی تھیں. اور اس امینڈمنٹ کے بعد تو میرے خیال میں وہ کمیشن ٹھیک تھا, لیکن دیکھیے کمیشن کا مقصد اور ہوتا ہے. کمیشن جو ہوتا ہے وہ یقیناً ایک ایگزیکٹو جو عام ہے گورنمنٹ کا وہ بناتا ہے کمیشن, اور وہ یقیناً ججز کو استعمال کر سکتا ہے وہ انکوائریز کرنے کے لیے. لیکن عام طور سے جتنے کمیشن آج تک بنے ہیں, ایٹ لیسٹ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 60-70 سال سے,
وہ اس کا کبھی کوئی نتیجہ نہیں ہوا. یہاں تک کہ ایک کمیشن بنا ہوگا, آپ کو یاد ہوگا جب کہ اسامہ بن لادن پر کو لے کے وہ اس کو مار کے چلے گئے تھے تو اس کے بعد بھی ایک کمیشن بنا تھا. وہ اتنی امپورٹنٹ چیز تھی کہ ہمارے ملک کی جو ہے وہ حدود میں داخل ہو کے ایک لوگ آئے, انہوں نے اسامہ بن لادن کو مار کر کے چلے گئے. اتنا زبردست چیز تھی, لیکن اس کمیشن کا رزلٹ کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ کمیشن محمود الرحمان سے لے کر ابھی تک اور وہ میمو کمیشن آج تک کچھ نہیں پتا. کسی کمیشن سے کا بڑا کوئی ظلم یہی ہے کہ ہم کمیشن بناتے اسی لیے ہیں کہ ہم لوگوں کو سچ نہیں بتانا چاہتے, چھپانا چاہتے ہیں. وہ تو کبھی چاہے آپ جو مرضی امینڈمنٹ کر لیں, نیا کمیشن بنا دیں, ایونچولی وہ ایگزیکٹو جو اتھارٹی ہے اس کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول رہتا ہے. جو بھی کمیشن کی رپورٹ ہوتی ہے وہ ایگزیکٹو اتھارٹی کے سامنے پیش ہوتی ہے, اور وہ چاہے جو کچھ کرے تو اسے تو بیکار ہے, چاہے جو امینڈمنٹ کر لیں. لیکن یہ جو آپ بیرسٹر صاحب بات کر رہے تھے ابھی, آرٹیکل 184(3) کے تحت جو پاورز سپریم کورٹ کو ہیں اور جس طرح سے وہ ایک کمیشن بنا سکتی ہے, اس کی بات اور ہے. اگر وہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے کمیشن, تو یقیناً اس کا رزلٹ بھی ہوگا, کیونکہ وہ رپورٹ سپریم کورٹ کے پاس آئے گی. ایک لے لیں جی اس نکتے پہ, بریک کے بعد اور ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جی بیرسٹر صاحب, آپ نے جواب دینا تھا. میں جسٹس صاحب نے بات کی 1956 ایکٹ کے امینڈمنٹس کی, میں اس پہ عرض کرتا ہوں پالیٹکس اپارٹ. وہ ہم لڑتے رہیں گے آپس میں, بین شازیہ بھی ہے, ڈاکٹر صاحب بھی, ہم لڑتے رہیں گے. میں اس پہ کوئی دیانتدارانہ بات کرنا چاہتا ہوں. 56 کا ایکٹ جو ہے آج تک پاکستان کی تمام انکوائریوں پہ سوائے ایک کے استعمال ہوا ہے. میری رائے میں 100% غلط ہو سکتا ہوں, آپ مجھے ابھی اوپنلی کہہ دیں, سب سے بڑا حادثہ پاناما نہیں ہے, اس پاکستان کا ٹوٹنا تھا. اس کے اندر بھی انکوائری اسی لا کے تحت ہوئی تھی. پہلی بات تو یہ 73 کی آئین میں ذوالفقار علی بھٹو نے آرٹیکل 55 میں اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر صوبوں کے درمیان پانی کا کوئی جھگڑا ہوگا تو یہی لا اس کا معاملہ کرے گا. میں تیسری بات کرتا ہوں, پاکستان جسٹس اینڈ لا کمیشن جس کو قوم پیسے دیتی ہے, ٹیکس دیتا ہے, میرا ٹیکس وہاں جاتا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان اس کو ہیڈ کرتے ہیں, 6 کے 6 چیف جسٹس وہاں بیٹھتے ہیں. ان کی اسٹیچوٹری ڈیوٹی لگائی ہے عوام نے کہ آپ نے ہمیں لا کے بارے میں بتانا ہے. سینکڑوں رپورٹیں ان کی آئی ہیں, آج تک کسی نے کہا کہ اس لا میں ڈیفیکٹ ہے. چوتھی بات میں کرتا ہوں, ایک آخری بات اس کے اوپر, یہ دھرنا کمیشن بنا تھا, ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو پروسیڈنگ وہاں ہوئی, مجھے کوئی دیانتداری سے وکیل بتا دے کہ 56 کے باہر کی کوئی ایک پروویژن انووک ہوئی ہے. یہ تو ہے قانون, لیکن اس کے باوجود جسٹس کو میں نے اپنی رائے دے دی ہے, ریجیکٹ کرنے سے پہلے اعلان دی ہے, اس کمیشن کے ذریعے یہ بات میں نے اعلان رائے دی ہے, میری عالمانہ طالب علمانہ رائے ہے. البتہ اصلاح کی گنجائش رہتی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ میں 184(3) میں شیخ صاحب نے کہا, میں نے بھی کہا, یہ آپ لاکھ کمیشن بنا لیں, یہ 84(3) کی پاور 100 ٹائمز نہیں ملینز ٹائمز زیادہ ہوگی. جب معاملہ وہاں چلا گیا سپریم کے اوپر, ہم نے سرنڈر بھی کر دیا, کہا جو کرنا ہے فیصلہ کریں, اور اعلان بھی کر دیا کہ اپیل بھی نہیں کریں گے. ٹھیک, اس کے بعد یہ جو بل ہے پاناما کا, اس کی حیثیت کیا ہے, اس لیے ہم نے جنرک لا لایا کہ 56 کو بہتر کر دے اور معاملات. اچھا مجھے اجازت دیجیے, معید یوسف ہمارے ساتھ اس وقت امریکہ سے گفتگو میں شامل. معید آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ آج ٹرمپ والی ٹیلی فون کال جو ہے اس کے اوپر تو وہ بڑے مزے کی ہیڈ لائن چھپی ہیں, واشنگٹن پوسٹ میں بھی, گارڈین میں بھی, انڈیپینڈنٹ میں بھی. تو کیا چیز تھی اس میں ایسی مذاکرہ خیز کہ انہوں نے بڑا تمسخر اڑایا؟ دیکھیے ندیم صاحب, میرے نزدیک اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے امریکہ میں, اس میں ایک یہ انسرٹنٹی ہے, کچھ بہت سے جو ڈپلومیٹک رولز ہیں, نارمز ہیں, ان کو سوچا جا رہا ہے کہ وہ شاید بریچ ہو رہے ہیں. اس وقت بات کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, پھر آپ نے جو اس کی ٹرانسکرپٹ ریلیز ہوئی ہے اس میں سبسٹینٹیو شاید اتنی گفتگو نہیں تھی جتنی یہاں پہ شاید لوگ سوچ رہے تھے. تو وہ اس حوالے سے میرے نزدیک بات ہوئی. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ کہ میرا خیال کوئی امید یا توقع نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ ٹرمپ صاحب اور نواز شریف کے درمیان یہ بات ہوگی اور اس لہجے میں ہوگی, کیونکہ یہاں جو اس وقت تاثر ہے وہ تو بہت منفی ہے. اور پاکستان میں بھی یہاں بھی خیال یہی ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں شاید اور مسائل پیدا ہوں. تو یہ اس لحاظ سے کافی ایک حیران کن بات بھی تھی. اور دوسرا بہرحال جو اس کی ٹرانسکرپٹ ہے
اس پہ بھی کافی بات چیت ہوئی ہے. آپ کا خیال ہے کہ ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ زیادہ وجہ بنی ہے اس خبر کو اس انداز میں پیش کیے جانے کی؟ جی میرے نزدیک وہی وجہ ہے, صرف فون کال نہیں, کیونکہ وہ تو مودی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور شاید باقی لیڈران سے بھی ہوتی رہے, لیکن پاکستان کا اس طرح پرائیورٹی نہیں سوچا جا رہا تھا اس وقت. موحد یوسف بہت شکریہ آپ نے ہمیں. شازیہ بی بی دوبارہ اپنے ٹاپک پہ آپ کی طرف آ رہا ہوں, آپ فرمائیے گا کچھ کر لیں ایسا کہ یہ چوری کا پیسہ پاکستان سے باہر جانا بند ہو جائے, یہ موقع ہے, تاریخ نے دیا آپ لوگوں کو, تجاویز دیں. ندیم صاحب میں تو بیرسٹر صاحب کی بات سن رہی تھی, خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عدالت پر چھوڑ دیا, ان کے فیصلے پر اعتماد رکھتے ہیں, جو بھی فیصلہ آیا اپیل میں بھی نہیں جائیں گے. یہ تمام باتوں کے, ان تمام باتوں کے بعد پھر کل وہ بل کیوں پاس کرایا, اتنی عجلت میں کیوں کرایا, اور آپ کے بقول اپوزیشن کو ساتھ بٹھا کر یہ کام کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں یہ سوالات اٹھتے ہیں, یہ اس پہ ان تمام چیزوں کے کرنے سے آپ کی نیتوں پر شک نہیں یقین ہونے لگتا ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں. اور اگر آپ کی چوری کی بات ہو رہی ہے اور آپ ہی کمیشن بنائیں گے, آپ ہی تمام چیزیں طے کریں گے, تو کیا انصاف ہوگا اور کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ میں بیرسٹر صاحب کو آپ کے توسط سے, پروگرام کے توسط سے ایک بار پھر کہوں گی کہ آپ خدارہ ایسا کوئی کام کریں جس سے کہ قوم مطمئن ہو. اس وقت آپ چند جو منسٹرز کے بینچز ہیں وہ شاباشی لینے کی بات نہ سوچیں, آپ یہ سوچیں کہ اس ملک میں اگر ہمیں یہ موقع ملا ہے, اور اس میں کسی سیاسی جماعت کو میں نہیں کہوں گی کہ وہ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے کوئی بات کریں گے, کیونکہ ہم سب نے ایک جوائنٹ موقف اختیار کیا ہے. ہمارے ڈیفرنس الوی صاحب سے بھی لے لیں رائے, 1-2 منٹ رہ گئے, لیکن ہم نے ایلیگیشن لگایا, میں جواب دینا ہے. الوی صاحب سے جواب دینا, پھر آپ رسپونڈ کر لیجیے. الوی صاحب آپ کی جماعت کو بھی باقی تمام چیزوں کے ساتھ اسمبلی کے اندر تجاویز بھی دینی چاہیے. یہ چوری کا پیسہ رکوانے کے حوالے سے تحریری تجاویز دیجیے, ہم بھی میڈیا پہ پیش کریں گے, عملی طور پر سامنے آئیے. میں نے دی ہے مثال کے طور پر, میں نے نیب کا امینڈمنٹ بل ڈالا جس کے اندر یہ جو پلی بارگن والا قصہ ہے یہ ختم ہونا. سپریم کورٹ نے خود بھی اس پہ ایکشن لیا, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن پر بھی میں نے بات کی. مگر ایک چیز آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, کیونکہ شروع میں آپ نے ذکر کیا, آپ کے پروگرام کے اندر سیف الرحمان صاحب آئے تھے اور میں تھا. جب میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ یہ پرنس کو بلایا جائے گا اور اس سے وضاحت طلب کی جائے گی, تو انہوں نے کہا تھا وہ تو بہت بڑا آدمی ہے, بہت عزت دار ہے, اس کو تو آپ بلائیں بھی نہیں, زیادہ سے زیادہ آپ ویڈیو کانفرنسنگ کر لیجئے گا. تو اس کو ججز نے وہاں پر کمنٹ ضرور پاس کیے کہ ان کو یہ بات بھی ناگوار گزری کہ بھئی اتنا بڑا آدمی ہے اور اس کے خط کے اندر ہے ویسے کچھ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے اعتبار سے جو ججز بھی دیکھ رہے تھے تو وہاں پر یہ امپریشن کیا کہ جناب یہ آدمی تو ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے. حالانکہ ہم نے چیلنج یہ کیا تھا کہ اس کے خلاف تو مقدمے چل رہے ہیں, اس نے $7 ملین کے کمیشن بھی لیا تھا. دیکھیے میں پہلی بات تو کہ نام شہباز کے لیے کام کرتے ہیں, نہ بابا کے لیے الزام نہیں لگانے چاہیے. دوسری بات یہ کہ بھٹو صاحب کی حکومت تھی, یہ 56 کا لا چینج کر لیتے, بی بی کی 2 حکومتیں یہ چینج کر لیتے, سملر لا سندھ میں موجود ہے یہ چینج کر لیتے. سوری 10 سیکنڈ مجھے انہوں نے کہا تھا ورنہ میں نے کہا سوری آپ بات کریں, مجھے انہوں نے کہا تھا ورنہ میں دخل نہ دیتا. علی صاحب شازیہ بی بی دونوں 30 سیکنڈ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری بات ایک ڈیڈ آف ٹرسٹ آیا, جب ڈیڈ آف ٹرسٹ آئی, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی ایک ٹرسٹ کا ٹرسٹی تھا جو انگلینڈ میں تھا, مگر وہ انٹرنیشنل ڈینٹل فیڈریشن کا ٹرسٹ تھا. اٹ ہیڈ ٹو بی رجسٹرڈ. ہر سال ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا چیریٹیبل ٹرسٹ تھا کئی $ملین کا, کہ ہمارا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے, یہ ڈینٹل ٹرسٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے حسابات دیتے تھے. تو یہ ٹرسٹ ڈیڈز جو آئی ہیں یہ ان رجسٹرڈ ان ڈاکومنٹڈ چیزیں آپ نے پہلے ذکر کیا تھا, دے آلسو کیری نو ویلیو. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک ڈاکومنٹس آئے نہیں ہیں ان کی طرف سے کچھ. ندیم صاحب دیکھیں, شازیہ بی بی ندیم صاحب نیب چیئرمین کے حوالے سے جو جس طرح کے دھمکی آمیز بیانات تھے وہ بھی تمام گورنمنٹ کے بینچز اور بالخصوص وزیر اعظم صاحب نے خود ان کو جس طریقے سے ایڈریس کیا ہے اور خود ان کو ڈائریکٹ تھریٹن کیا ہے وہ تو سب کے سامنے. لیکن ایک بات میں پھر سے بیرسٹر صاحب کو کہنا چاہوں گی, ایک تو جو پیپلز پارٹی کے 4 مطالبات ہیں, چیئرمین بلاول صاحب نے 4 مطالبات کیے, اس میں سے جو ایک مطالبہ ہے وہ پینما انکوائریز بل جو اپوزیشن کا ہے اس کو ٹیبل کر کے اور اس کو ایکٹ کی شکل دینے کے حوالے سے. تو میں کہوں گی پلیز آپ ایک بار پھر سوچیں کہ اگر آپ نے اس قوم کا بہت شکریہ آپ کا. جی میرے پاس پروگرام کا وقت ہے. شازیہ مری صاحبہ, جسٹس شائق عثمانی صاحب, ڈاکٹر عارف الوی صاحب, بیرسٹر ظفر اللہ صاحب, سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.